أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ تو درود و سلام کی فضیلت جو قرآن و حدیث میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے وہ الحمدللہ پڑھنے کے قابل بھی ہے، سمجھنے کے قابل بھی ہے اور عمل کرنے کے قابل بھی ہے۔ بہت فضیلتیں ہیں اس کام کی، درود و سلام کی۔ تو آئیے درود و سلام کی فضیلت سنتے ہیں شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زبانی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو بات یہ سمجھا رہا تھا، اس کو پکا کر کے باندھ لیں کہ ایمان حضور علیہ السلام سے تعلق کا نام ہے، لہٰذا اس تعلق میں جو جو عمل ظاہر ہوتا جائے گا وہ ایمان میں تابع خیر و برکت ہوتا جائے گا۔ اب اس تعلق کی بات بتاتا ہوں۔ محفل میلاد کا سما ہے، تعلق کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں حضور سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی۔ تعلق فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جو ترجمے سنتے رہتے ہیں اس میں سارے کا لفظ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ قاعدہ یہ ہے ملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ہو ضمیر ہے، مضاف اور مضاف الیہ بن گئے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ ہو کے اضافت آئے، مضاف ہو، تو وہ ساروں پر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ملائکتہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، ہر وقت، یہ بھی میرا ترجمہ ہے، ہر وقت نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اب تعلق بتا رہا، آپ کہیں گے ہر وقت، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو نہیں کسی سے سنا، ہر وقت یہی سنا ہے کہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے کہا ہر وقت، یصلون کا جو لفظ ہے یہ صیغہ مضارع کا ہے۔ کیا؟ اور مضارع کے صیغے میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں اور استمرار ہوتا ہے، دائمی، ہمہ وقت جاری رہنا۔ اس میں حال بھی ہے یعنی بھیجتے رہتے ہیں، اور مستقبل بھی ہے بھیجتے رہیں گے۔ حال اور مستقبل دو زمانے ختم ہو جائیں تو عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں تو یہاں جو بات قابل توجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اب تم بھی اس محبوب پر صلاۃ درود پڑھا کرو۔
وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ دو لفظ ہیں، صلو علیہ، کیا؟ ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، سلمو کے بعد لفظ تسلیمہ دوبارہ آیا۔ آپ دیکھیں صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، صلو علیہ ان پر درود پڑھو، اور سلمو کا مطلب ہے ان پر سلام پڑھو۔ تو بات یہاں ختم ہو سکتی تھی، صلو علیہ وسلمو، یا صلو وسلمو علیہ، اس پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، مگر نہیں، فرمایا ان پر درود پڑھو وسلمو اور سلام پڑھو تسلیما۔ یہ جو تسلیمہ مصدر بن کے دوبارہ آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تکثیر ایک تعظیم۔ سلمو تسلیما، میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو اور جی بھر کے پڑھو اور کثرت کے ساتھ پڑھو اور ادب اور تعظیم کے ساتھ پڑھو۔ یہ معنی، دو باتیں آ گئی۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ حکم کیوں دیا کہ میرے محبوب پہ سلام پڑھا کرو؟ کیوں حکم دیا؟ میں نے بات سمجھائی کہ ایمان کی بنیاد، بولیے، تعلق۔ ایمان کیا ہے؟ حضور سے تعلق، اور سلام سے بہتر تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ کوئی۔ آپ دیکھیں، اگر دو آپس میں ناواقف ہوں، دو آدمی آپس میں ناواقف ہوں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو اور آئیں اور گزر جائیں، کبھی تعلق نہیں بنے گا۔ یہ میری بات بڑی سادہ ہے اور عمر بھر کام آئے گی۔ جب بھی تعلق بنے گا، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ السلام علیکم۔ کیا؟ جب بھی تعلق بنے گا کہاں سے ابتدا ہوگی؟ السلام علیکم۔ سلام ہوگا تو تعلق کی ابتدا ہوگی، اور آپ 100 بار مجلس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے گزر جائیں، سلام نہ کریں، سلام بغیر سلام کیے تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ مغرب میں چلے جائیں عالم کفر میں، تو وہاں تعلق بنانے کے لیے ہر ایک کے تعلق کا ایک ذریعہ بنا، وہ کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، وہ تعلق بنانے کے لیے ہیلو کرتے ہیں۔ کوئی ایک رابطے کا تعلق کا ایک لفظ بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تعلق کے پیدا کرنے کا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اب کسی سے پوچھ لیں کہ سلام کیے بغیر مسلمان کا مسلمان سے تعلق بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو سلام سے آپس میں آپ کا تعلق بغیر سلام کے نہیں بنتا۔ وہ کیسا امتی ہے جو حضور پہ سلام بھی نہ پڑھے اور حضور سے تعلق کا دعویٰ بھی کرے؟ میں یہ دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے تعلق امتی کا بن ہی نہیں سکتا جب تک ابتدا سلام سے نہ ہو۔ سلام سے ہی ابتدا تعلق ہوتی ہے۔ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے تو درود و سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان والو آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان صحیح ہو تو آؤ تعلق بناؤ میرے محبوب سے۔ باری تعالیٰ پھر ہم آپ کے محبوب سے اور اپنے محبوب سے تعلق کیسے بنائیں؟ فرمایا کہ پوچھنے کی بات ہے، جو کام میں کرتا رہتا ہوں تم بھی کرو۔ درود و سلام بھیجو میرے محبوب پر، درود و سلام سے تعلق بنے گا، درود و سلام سے تعلق بنے گا۔ وجہ کیا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف درود پڑھ لیتا ہوں، وہی کافی ہے، سلام نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے درود و سلام کی دو لفظ بولے، درود کو سادہ کر کے کہا، سلام کو ڈبل کر کے کہا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، زور سلام پر دیا ہے۔
درود سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام سے بارگاہ مصطفیٰ میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں، آپ 1,00,000 درود روزانہ پڑھیں، درود پڑھنے سے حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے 10 گناہ، ایک بار درود پڑھیں تو گناہ 10 معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، درود پڑھنے سے اجر نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ پوچھیں تو قادری صاحب درود پڑھنے سے تو اجر نیکیاں ملتی ہیں، سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرا جملہ عمر پر یاد رکھ لینا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ اپنے اپنے سودے کی بات ہے، جو ثواب کا طالب ہے وہ صرف درود پڑھتا پھرے۔ بابا ہم تو ثواب کے تاجر ہی نہیں ہیں، ہم یار کے جواب کے طالب ہیں۔ عاشق لوگ ثواب کی تجارت نہیں کرتے، عاشق لوگ سنو یار کے جواب کی تجارت کرتے ہیں۔ اگر درود پڑھو گے فقط حکم ہے، اجر ہے، ثواب آتا ہے، مگر عاشق کو وہ مزہ ثواب میں نہیں جو یار کے جواب میں آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مومن جس جگہ سے بھی حضور پر سلام پڑھے حضور اس کا جواب دیتے۔ حدیث پاک ما من مسلم یسلم علی، کوئی مسلمان کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے تو فرمایا میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ سلام پہنچتا ہے تو جواب دیتے ہیں، پڑھنے والے کو جانتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب سنتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ ارے جھگڑے کیسے؟ تو سلام سے تعلق بنتا ہے، جو تعلق سلام سے بنتا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یار نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا امتی، میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو جب یار کے لب ہل گئے اور آپ کو سلامتی کا جواب آ گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا۔ تو سلام سے تعلق بنتا ہے۔ اس لیے جب میلاد کا موسم آتا ہے تو یارو یہ محبوب سے تعلق جوڑنے کا موسم ہے، اس لیے نعتیں ہوتی ہیں، درود و سلام ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹے تعلق جڑ جائیں، ٹوٹے تعلق جڑ جائیں۔ اور پھر اجر اس کا، یہ جو درود سے اجرت ملتی ہے، درود سے اجرت ملتی ہے، سلام سے قربت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سلام پہ دوہرا زور دیا، سلمو تسلیما، دوہرا زور دیا۔ اب آگے جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ، اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے چونکہ بنیاد ایمان کی تعلق ہے، اور تعلق کا بہترین ذریعہ سلام ہے، تعلق کا بہترین ذریعہ سلام ہے۔ اب درود و سلام چونکہ میلاد کا خاصہ ہے، محفل میلاد اسی لیے سجائی جاتی ہے۔ اب جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، کیا خود نماز پڑھتا ہے؟ جی یہ بات سمجھ، خود نماز پڑھتا ہے؟ تو پتہ چلا نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں۔
نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عمل، اللہ کا عمل کو سنت کہتے ہیں نا. اگر اللہ خود بھی جس چیز پہ عمل کرے تو اللہ کی سنت ہو گئی نا. قرآن مجید نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، اللہ کی بھی سنت ہوتی. تو نماز اللہ کا حکم ہے، بولیے سنت نہیں. اس نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کرو. خود حج کرنے آتا ہے جی. تو کیا پتہ چلا حج بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں. ٹھیک ہے. اس نے فرمایا روزے رکھو. اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے رکھو. اللہ خود روزے رکھتا ہے نہیں. تو روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں. اس نے فرمایا زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دو. خود زکوٰۃ نکالتا ہے. تو پتہ چلا زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں. یہ تو میں نے ارکان اسلام میں سے 4 گن دیے نا. اس طرح آپ لیتے چلے جائیں اور فرائض لے لیں، احکام لے لیں. جہاد کرو، خود جہاد کرنے تشریف لاتا ہے تو حکم ہے، سنت نہیں. الغرض جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی عبادات ہیں، جتنے ارکان اسلام میں عبادات اور فرائض ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں. کیونکہ اللہ کرنے کو فرماتا ہے، خود نہیں کرتا. خود ان اعمال سے پاک ہے. اب آؤ تلاش کریں کہ باری تعالیٰ یہ سارے عمل ہمارے لیے ہی ہیں، بھی تم یہ کرو، یہ کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. کوئی عمل خود بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، خود 2 عمل کرتا ہوں. میرے بھی پاس 2 عمل ہیں. ایک عمل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے رسول پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. کیا نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں. اور باری تعالیٰ کوئی اور عمل فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر وقت محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور بلند کرتا رہتا ہوں. اللہ کے 2 عمل ہیں، ہر وقت حضور کا ذکر کرنا اور حضور کے ذکر کو بلند کرنا، اور ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھنا. اب بتائیے میلاد کی محفل کے مقصد کیا ہیں؟ 2 ہی تو ہیں، ایک حضور کا ذکر، ایک درود و سلام. حضور کا ذکر اور درود و سلام. اللہ پاک آپ کی اس محفل میلاد کو قبول فرمائے، اور روئے زمین پر محفل میلاد جو ہو رہی ہیں چونکہ حضور کے ذکر اور درود و سلام کے لیے ہو رہی ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.